کوئی علی کو نہ سمجھا، علی بہت روئے، نہ جانے کتنے تھے تنہا، علی بہت روئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال علی امیر المؤمنین اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خدا ہم سب کو انشاءاللہ علی علیہ السلام کے سچے پیروکاروں اور شیعوں میں قرار دے اور ان کی سیرت پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مومنین کرام، ہماری گفتگو کا موضوع علی علیہ السلام کی وہ آخری وصیت ہے جو آپ نے اپنے دو بیٹے حسن اور حسین اور تمام مومنین کو بیان فرمائی ہے۔ مومنین، علی علیہ السلام نے یہ وصیت کس زمانے میں بیان کی ہے؟ علی علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی اور وہ ضربت معمولی ضربت نہیں تھی۔ خود ابن ملجم کے بقول یہ شمشیر جس کے ذریعے میں نے علی کے سر پر ضربت لگائی، یہ شمشیر، یہ تلوار میں نے مہینوں زہر میں رکھی تھی۔ علی کا حال یہ تھا، شہید استاد مرزا مطہری نقل کرتے ہیں کہ ضربت لگنے کے بعد جب حسنین نے علی مرتضیٰ کو گھر پہنچایا، علی درد کی وجہ سے بار بار گش کھاتے تھے، اور گش کھانے کے بعد جب ہوش میں آتے تھے تو انسانیت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ بیان کرتے تھے۔ وہ ضربت اتنی کاری تھی، جب ام کلثوم نے ابن ملجم سے کہا کہ میرے باپ کو ٹھیک ہونے دو، اس ضربت کا انتقام تم سے لیں گے، تو اس لعین نے علی کی بیٹی سے کہا کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اس ضربت سے علی ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تلوار میں نے مہینوں زہر میں بھگوئی ہے، اور یہ تلوار اگر کوفے کے تمام لوگوں کے سروں پر وارد ہوتی کوئی نہیں بچتا۔ اس حال میں علی علیہ السلام اپنا درد بھول جاتے ہیں اور انسانیت کی تعمیر کے لیے، انسانیت کی رستگاری کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، اپنے شیعوں کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے انمول موتیاں بکھیرتے ہیں۔ اس حالت میں علی علیہ السلام اس طرح کی وصیت کیوں کرتے ہیں؟ سامعین کرام، ناظرین محترم، یہ ہمیں جان لینا چاہیے، نبی اور امام کا سب سے بڑا درد انسانوں کی ہدایت ہوتا ہے۔ انسانوں کی ہدایت امام اور نبی کو دن رات بے چین کرتے ہیں۔ لوگوں کو جہالت سے نجات دینا، لوگوں کو گمراہی سے نجات دینا، یہ وہ درد ہے جو نبی اور امام کو سونے نہیں دیتا ہے، قرار نہیں دیتا ہے، ہر دم ان کو بے چین رکھتا ہے۔ قرآن نے 2-3 آیات میں اس درد کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ نبی کا درد کیا ہوتا ہے، وہ کس قدر امت کی ہدایت کے سلسلے میں بے چین ہوتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ خالق اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے حبیب
شاید تو اپنے کو ہلاک کرے گا اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح کی ایک اور آیت میں ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین، میرے حبیب شاید ہلاک کرو گے اپنے آپ کو اگر یہ لوگ مومن نہ بنے، اگر یہ لوگ توحید پرست نہ بنے، اگر یہ لوگ رسالت کو ماننے والے نہ بنے۔ یہ ہدایت خلق کا درد نبی کے سینے میں، ہدایت انسانیت کا درد نبی کے سینے میں۔ قرآن کی ایک اور آیت میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے درمیان وہ نبی میں نے بھیجا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری گمراہیاں اس کو بڑی دشوار گزرتی ہے، تمہاری یہ گمراہیاں، تمہاری یہ جہالت اس سے برداشت نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ درد ہدایت کا درد امام کے سینے میں، نبی کے سینے میں ہوتا ہے، اور یہی درد ہدایت خلق کا درد، لوگوں کی سعادت و رستگاری کا درد تھا، جو علی کو ابن ملجم کی ضربت کا درد بلاتا تھا، اور خلق کی ہدایت کا درد ان کو یاد آتا تھا۔ یہی درد، درد انسانیت، درد ہدایت اتنا اہم تھا کہ علی درد ضربت کو، زخم کے درد کو بھولتے ہیں، لیکن انسانوں کی ہدایت کا درد نہیں بھولتے ہیں۔ علی نے جنگوں میں انسانوں کی ہدایت کا کام کیا، علی نے محراب پر انسانوں کی ہدایت کا کام کیا، علی نے مسجد میں انسانوں کی ہدایت کا کام کیا۔ علی کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد لوگوں کی ہدایت تھا۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، یہ جو وصیت نامہ 19 رمضان ضربت لگنے کے بعد علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ اس پر نظر دوڑائیں گے تو آپ یقین کریں گے علی کی تمام تعلیمات کا اور علی کی نہج البلاغہ کا خلاصہ اور نچوڑ یہی وصیت نامہ ہے۔ یعنی اگر ہم زندگی میں یہ سمجھنا چاہیں کہ علی کی زندگی کا خلاصہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، علی کی تعلیمات کا خلاصہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، علی کی زندگی کا نچوڑ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو علی کی ساری تعلیمات کا نچوڑ، علی کی ساری زحمتوں کا نچوڑ یہی وصیت نامہ ہے۔ اس وصیت نامے میں علی علیہ السلام، پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ضربت اتنی شدید تھی جس کے بارے میں نے مختصر گفتگو کی۔ جب ان وصیت کرنے والے کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو وصیت کرنے والا سب سے پہلے اہم چیزوں کی وصیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ عقل مند انسان کم ٹائم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزوں کی وصیت کرتا ہے۔ دانش مند انسان کم ٹائم میں سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم اور سب سے ضروری چیزوں کی وصیت کرتا ہے۔ علی کے پاس ٹائم بہت کم تھا۔ طبیب جواب دے چکے تھے کہ علی اس ضربت سے اب بحال ہونے والے اور ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ تو جب علی نے وصیت شروع کی، علی نے جس چیز کی سب سے پہلے وصیت کی ہوگی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ چیز ہماری زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ علی اپنی گفتگو کا آغاز کس چیز سے کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ۔ علی جب ضربت کے درد سے گش کھاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، تو ان کی زبان پر پہلا جو جملہ نکلتا ہے وہ جملہ ہے تقوی کا جملہ، اوصیکما بتقوی اللہ۔ بیٹے حسن، بیٹے حسین، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، ناظرین کرام، علی کی زندگی کا محور و مقصد تقوی، علی کی سیاست کا محور تقوی، علی کی حکومت کا محور تقوی، علی کی تعلیمات کا محور تقوی، علی کی جنگوں کا محور تقوی، علوی نظام میں سیاست و اقتصاد کا محور تقوی،
علی کی خاندانی زندگی کا محور تقویٰ. علی جس سیاست کی بات کرتے ہیں اس سیاست میں تقویٰ پہلی اور فنڈامنٹل چیز ہے. علی جس اقتصاد اور تجارت کی بات کرتے ہیں اس میں پہلی اور بیسک اور فنڈامنٹل چیز تقویٰ ہے. علی جس خاندان کو تشکیل دینا چاہتے ہیں اس خاندان کی بنیاد اور خمیر کا نام ہے تقویٰ. علی جس معاشرے کو وجود میں لانا چاہتے ہیں اس معاشرے کی بنیادی چیز ہے تقویٰ. علی جس لائف سٹائل کی گفتگو کرتے ہیں اس لائف سٹائل میں بنیادی چیز تقویٰ کا نام ہے. علی نے ابتدا میں بھی زندگی بھر بھی تقویٰ کی بات کی ہے اور علی نے آخری دم جو گفتگو کی ہے اس گفتگو میں پہلی چیز اور پہلا محور تقویٰ کا محور تھا. تقویٰ کیا ہے؟ کون سمجھا سکتا ہے سوائے امام المتقین کے؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کس کے اندر وہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں تقویٰ کی میننگ اور تقویٰ کا مطلب اور تقویٰ کے معنی سمجھائے؟ تقویٰ تو وہی سمجھا سکتے ہیں جس کو دنیا امام المتقین کے نام سے جانتی ہے. تقویٰ تو وہی سمجھا سکتا ہے جس کو دنیا پرہیزگاروں کا امام، پرہیزگاروں کا پیشوا کے نام سے جانتی ہے. جب ہم علی علیہ السلام کی زندگی اور علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ پر نگاہ کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے. نہج البلاغہ پر ایک سرسری نگاہ دوڑانے سے اور سرسری نگاہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقویٰ علی کی نظر میں اور نہج البلاغہ کی روشنی میں ایک روحانی طاقت کا نام ہے. تقویٰ ایک باطنی حالت کا نام ہے. جو روحانی طاقت انسان کو گناہوں سے محفوظ کرتی ہے اور انسان کے نفس امارہ کو کنٹرول کرتی ہے اور انسان کی سرکش خواہشات کو لگام دیتی ہے. نہج البلاغہ کی روشنی میں تقویٰ ایک باطنی اور درونی اور اندرونی طاقت اور انرجی اور پاور کا نام ہے. جس پاور کے ذریعے جو پاور ایک ریموٹ کنٹرول کا کام کرتی ہے، انسان کے اندر موجود سرکش خواہشات کو کنٹرول کرنے کی پاور کا نام ہے تقویٰ. انسان کی سرکشی اور بغاوت اور حیوانیت اور بربریت کے جذبات کو کنٹرول کرنے والی طاقت کا نام ہے تقویٰ. علی علیہ السلام نے متعدد جگہوں پر اس طاقت کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس پاور کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس روحانی اور باطنی طاقت کے بارے میں گفتگو کی ہے. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 114 میں مولا فرماتے ہیں ان تقوی اللہ حمت اولیاء اللہ محارمہ. تقوی کی طاقت نے خدا کے اولیاء اللہ کو خدا کے بندوں کو بچا کے رکھا. کن چیزوں سے؟ حرام کاموں سے. ان تقوی اللہ حمت اولیاء اللہ محارمہ. تقوی خدا کے ولیوں کو حرام کاموں سے محفوظ رکھتی ہے. وَأَلْزَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ. تقوی اولیاء اللہ خدا کے ولیوں کو، خدا کے بندوں کو، علی کے ماننے والوں کو، علی کے چاہنے والوں کو ان کے دلوں میں خوف خدا کو لازم قرار دیتی ہے. حتی اثرت لیالیہم. یہی طاقت، یہی روحانی طاقت، یہی باطنی پاور ان کو رات بھر بیدار رکھتی ہے. یہی وہ طاقت جو ان کو یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ اپنا بسترا پھینک دیتے ہیں، رات کے 2 بجے بسترے سے اٹھ جاتے ہیں، رات کے 2 بجے اپنے آرام کو چھوڑ دیتے ہیں، رات کے وقت اپنے میٹھی نیند کو الوداع کرتے ہیں، مصلی پر آتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور سخت گرمیوں میں مصلی پر آتے ہیں اور خالق کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں. حتی اثرت لیالیہم. یہی تقوی کی طاقت ہے جو خدا کے ولیوں کو، خدا کے بندوں کو رات کو بیدار کرتی ہے. آج لوگوں کو رات کو
اٹھنا اور رات کو جاگنا کیوں دشوار ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے جو طاقت ان کو بستر پھینکنے کی انرجی عطا کرے۔ آج ہمارے نوجوان اذان سن کر بستر سے نکلنے کے لیے کیوں آمادہ نہیں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جس طاقت کے ذریعے انسان بستر سے آرام سے نکلتا ہے، آرام کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَأَزْمَعَتْ حَوَاجِرَهُمْ، اور یہی تقویٰ کی طاقت ہے جو خدا کے ولیوں کو، خدا کے بندوں کو سخت گرمیوں میں پیاسا اور بھوکا رکھتی ہے۔ 40 ڈگری گرمی میں، 50 ڈگری گرمی میں کون انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھ سکتا 17 گھنٹے، 18 گھنٹے، 19 گھنٹے، 20 گھنٹے؟ وہی انسان جس کے اندر یہ طاقت موجود ہو، وہ طاقت جس کی مولا گفتگو کرتے ہیں کہ اپنے اندر تقویٰ کی طاقت پیدا کرو۔ فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ، اور اس طاقت کی وجہ سے خدا کے ولیوں نے، اس انرجی کی وجہ سے خدا کے ولیوں نے آخرت کی آسائش کو دنیا کی سختیاں برداشت کرنے کے عوض حاصل کیا۔ آخرت کی آسائش کس کو نصیب ہوگی؟ جو دنیا کی سختیوں کو تاب اور تحمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وَالرِّیَ بِزَمَا، اور اسی تقویٰ کی طاقت کی وجہ سے خدا کے ولی اور خدا کے بندے آخرت کی سیرابی کو دنیا کی تشنگی کے عوض حاصل کرتے ہیں۔ جو دنیا کی تشنگی کو برداشت کرے، جو دنیا کی بھوک و پیاس کو برداشت کرے، وہی حوض کوثر پر علی اور آل علی کے ہاتھوں سیراب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھوک و پیاس وہی برداشت کر سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ موجود ہو۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَاسْتَقْرَبُ الْأَجَلَ فَبَادَرُ الْعَمَلَ، اسی تقویٰ کے نتیجے میں، اسی طاقت کے نتیجے میں، اسی انرجی کے نتیجے میں ان خدا کے بندوں نے موت کو قریب جانا، موت کو بہت نزدیک جانا۔ ان کو یہ احساس ہے ہم سو رہے ہیں، پتہ نہیں کل صبح اٹھیں گے بھی یا نہیں، ہم اس وقت کھا رہے ہیں، پتہ نہیں جب بستر میں جائیں گے پھر بستر سے واپس اٹھیں گے بھی نہیں۔ وہ اتنا موت کو قریب جانتے ہیں۔ وَاسْتَقْرَبُ الْأَجَلَ، خدا کے بندے اس طاقت کی وجہ سے، اس باطنی توانائی کی وجہ سے موت کو قریب جانتے ہیں۔ اور جس انسان کو یہ احساس ہو موت بہت نزدیک ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں فبادر العمل، وہ عمل کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، وہ دنیاوی امور کو آسانی سے چھوڑتے ہیں اور آخرت کے امور کو انجام دینے کے لیے جلدی دوڑتے ہیں۔ پھر ایسے ہی لوگ شہید، ڈاکٹر، رجائی بن جاتے ہیں کہ جب آخرت کا مسئلہ ہوتا تھا، جب خدا کا مسئلہ ہوتا تھا، جب خدا سے راز و نیاز کا مسئلہ ہوتا تھا، جب نماز کا مسئلہ ہوتا تھا، اور نماز اور دنیاوی کاموں میں ایک چیز کو سلیکٹ اور انتخاب کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا، تو وہ شہید بزرگوار فرماتے تھے بقار بگید بنماز نگید، بنماز نگید کار دارم بقار بگید وقت نماز است۔ جب کاموں میں مصروف انسان ایک مرتبہ اذان سنے تو اذان اور نماز سے یہ نہ کہے فی الحال رہنے دو، صبر کرو، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ با تقوی انسان اس کے برعکس اعلان کرتا ہے، وہ کاموں سے کہتا ہے، وہ مصروفیات سے کہتا ہے کہ فی الحال خدا حافظ کر دیتا ہوں، اس لیے کہ نماز کا ٹائم آیا ہے، خدا سے ملاقات کا ٹائم آیا ہے۔
حی علی خیر العمل، بہترین عمل کا ٹائم آیا ہے، خدا کی آواز پر لبیک کہنے کا ٹائم آیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بندگان خدا، یہ اولیاء اللہ اس طاقت کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے، اس انرجی کی وجہ سے وَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ فَبَادَرُوا الْعَمَلَ، یہ اولیاء اللہ موت کو بہت ہی قریب سمجھتے ہیں، اور اس موت کو قریب سمجھنے کی وجہ سے فَبَادَرُوا الْعَمَلَ، وہ عمل آخرت کے لیے جلدی دوڑتے ہیں۔ وَقَذَّبُوا الْعَمَلَ فَلَاحَظُوا الْأَجَلَ، بہت ساری آرزوئیں، دنیاوی آرزوئیں، بہت ساری تمنائیں، دنیاوی تمنائیں، بہت ساری وشز، دنیاوی وشز ہمیں آخرت کے امور سے دور رکھتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، جس انسان کے اندر تقوی ہو وہ آرزوؤں کو جٹلاتا ہے، وہ آرزوؤں کو کنارے کرتا ہے، وہ آرزوؤں کو چھوڑ دیتا ہے، اور فلاحظ العجل، اور موت کو ہر دم اپنی نگاہوں اور نظروں کے سامنے رکھتا ہے۔ آرزوئیں ہماری زندگی میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں، ہماری پوری زندگی مکان بنانے میں، ہماری پوری زندگی دنیاوی فیسلٹیز، دنیاوی عیش و آرام، دنیاوی سہولیات حاصل کرنے میں بسر ہوتی ہے، اور پھر جب ملک الموت آ جاتا ہے پھر ہم پچھتاتے ہیں، پھر ہم بقول قرآن کے انسان فریاد دیتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پالنے والے بڑی بڑی آرزوؤں کی وجہ سے جو اعمال مجھ سے چھوٹ گئے، پالنے والے بڑی بڑی اور لمبی لمبی آرزوؤں اور تمناؤں اور وشز کی وجہ سے جو آخرت کو میں تعمیر نہیں کر سکا، جو قبر کے لیے میں کوئی سامان نہیں کر سکا، جو قبر کے لیے میں کوئی عمل نہیں کر سکا، پالنے والے رب ارجعونی، میں غافل انسان بیدار ہو گیا، مجھے اس قبر سے باہر نکال دے، مجھے اس قبر سے باہر نکال دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے، لعلی اعمل صالحا، ان لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے، ان بڑی بڑی آرزوؤں کی وجہ سے جو نمازیں مجھ سے چھوٹی ہے، جو لوگوں کے حق مجھ سے چھوٹے ہیں، جو غریبوں کے حق مجھ سے چھوٹے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں کے حق مجھ سے چھوٹے ہیں، جو ہمسایوں کے حق مجھ سے چھوٹے ہیں، جو اول وقت نماز پڑھنے کا حق مجھ سے چھوٹا ہے، جو عبادتوں کے حق مجھ سے چھوٹے ہیں، پالنے والے مجھے مہلت دے دے، میں واپس جاؤں گا۔ تو آواز آئے گی کلا، ہرگز نہیں۔ تو دنیا میں لمبی لمبی آرزوؤں میں گرفتار ہو گیا تھا اور اپنی آخرت کو بھول گیا تھا۔ مولا فرماتے ہیں وَقَذَّبُوا الْعَمَلَ فَلَاحَظُوا الْأَجَلَ، وہ انسان جس کے اندر تقوی کی طاقت ہو، وہ انسان جس نے اپنے اندر آہستہ آہستہ روزہ رکھ کر کے، سحر کو بیدار ہو کے، سحر کو دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ کے، سحر کو دعائے افتتاح پڑھ کے، سحر کو نماز شب پڑھ کر کے اپنے اندر وہ روحانی طاقت پیدا کی ہو، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے وہ لمبی لمبی آرزوؤں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی موت اور اپنی قبر کا سامان پیدا کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکتوں کے طفیل یہ طاقت، یہ روحانی طاقت اور یہ روحانی حالت جس کو علی تقوی کہتے ہیں، اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔